براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں ایڈیشنل چیف سیکریٹری ڈی آئی جی سی ٹی ڈی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تمام اداروں نے ایجنسیوں سے جو ٹوٹل آئی بی ایس کنڈکٹ کیے ہیں، آئی بی اوز، تمام ایکشنز میں جو ٹیررسٹ ہیں، جو اسیسینیٹ ہوئے، مرڈر ہوئے، جو ہمارے پہ اٹیک کرتے رہے ہیں، جو اس ایکشنز میں جن کا ایلیمینیشن ہوئی، ان کی تعداد جو ہے وہ 730 سے اوپر ہے۔ اوور آل جو سویلین اور جو لا انفورسمنٹ کی کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ اراؤنڈ 400 ہیں، جس میں سے 200 کے قریب جو ہیں وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو اس اسکمشز اور وارز میں اور اٹیکس میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس سال اوور آل جو پچھلے 3 مہینوں میں ٹرینڈ ہے کیجولٹیز کا اور ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا، وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ لاسٹ ایئر اگر آپ 2024 کے اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کو دیکھیں تو اس میں وہ گراف اوپر کی طرف جا رہا تھا، اور میجر انسیڈنٹس جس میں ڈیتھ ہوئی یا کیجولٹیز ہوئیں وہ بہت زیادہ تھے۔ اس سال پچھلے 3 مہینے سے الحمدللہ تمام ہمارے اداروں کی کامیاب کارروائیوں کی وجہ سے وہ ٹرینڈ، بہت بڑا جو اقدام اس سال کا بڑا کامیاب اقدام رہا ہے وہ ایک ادارے کا قیام ہے جس کا نام ہے پفٹیک، پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر۔ وہ ہمارا الحمدللہ پچھلے دسمبر کے مہینے سے فلی فنکشنل ہے، اور اب اس کو ہم ہر ضلع کے اندر اس کے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیوژن ہے اس کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہماری امید ہے کہ بائی مارچ ہمارا تمام انٹیلیجنس کا اور تمام ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ہوں گے۔ ایک اور بہت بڑا اعلان جو بھی چیف منسٹر صاحب نے ریسنٹلی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پورا صوبہ اب 100% پولیسنگ ایریا ہے، اے ایریا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی کراس انٹیلیجنس یا کراس جورسڈکشنل جو پرابلمز ہماری تھیں وہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹینشن سینٹرز کا قیام ہو چکا ہوا ہے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر جو 2 امینڈمنٹس ہیں وہ کی جا چکی ہوئی ہیں، اور اگلے 2 مہینے میں ہم فیس لیس کورٹس جو ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ان کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور 2 مہینے میں لانچ ہم کر دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے اندر انہوں نے ایک ٹیررسٹ کو پکڑا۔ اس ٹیررسٹ کے بارے میں ڈی آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارا آپریشن اور اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس جو ٹیررسٹ تھا وہ سرکار کی تنخواہ بھی لیتا رہا، اسلام آباد سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی، لاہور سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ٹیررسٹ ہیں اور بی این ایم اور بی ایل اے کے ہتھے چڑھا، اور ان کے ساتھ مل کے وہ اسٹیٹ کے خلاف کارروائیوں میں انوالو رہا۔ اس کی ڈیٹیلز سر آپ کو ابھی بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اس میں پنجگور میں ایک ہمارا آپریشن ہوا جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈسٹرکٹ پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، اور سی ٹی ڈی کے ساتھ، جس میں ایک شخص پکڑا گیا جس کا نام ساجد ہے، ساجد احمد، ایلیس اس کا جو کور نیم ہے شاویز ہے، سن آف احمد۔ ہی از ریزیڈنٹ آف تربت۔ جیسے سر نے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہالپور سے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اس نے بیسکلی اپنا ماسٹرز کیا سوشیولوجی کے اندر۔ اس کے بعد زبیدہ جلال گورنمنٹ جو کالج ہے وہاں پہ 3 سال کانٹریکٹ پہ رہا، اس کے بعد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا۔ وین ہی واز اپریہینڈیڈ، تو اس سے جو چیزیں اس کے ساتھ گاڑی میں ریکور ہوئیں اس میں آر پی جی اور اس کے ساتھ 5 راکٹس ہیں، 2 M16 رائفلز ہیں، ان کے ساتھ 23 میگزینز ہیں اور 800 کے قریب راؤنڈز ہیں، 20 ہینڈ گرینیڈز ہیں اور 22 فیوزز ہیں اس کے ساتھ، 30 ڈیمولیشن چارجز جس کو ہم ایکسپلوسیوز کہتے ہیں، C4 کی پوری سلیبز وہ اس کے ساتھ ریکور ہوئی، ایک ایس پی جیکٹ ریکور ہوئی، اس کے ریموٹ کنٹرول ریکور ہوئے، اس کے ساتھ 13 یو بی جیل کے راؤنڈز ریکور ہوئے، کمپس ریکور ہوئی، ہیلمٹس ریکور ہوئے، اور 30 فٹ کے قریب ڈیٹونیٹنگ کارڈ ریکور اس سے ہوئی جو اس کی گاڑی میں تھی، جس کو یہ لے کے پنجگور سے تربت کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ ہی ہیز بین انوالوڈ ود بی ایل ایف، اور بی ایل اے کے ساتھ یہ رہا، اور ان کا جو شیئرنگ نیٹ ورک ہے اس کو مزید یہ کرتا رہا، جس میں اس میں تربت میں ڈفرینٹ مقامات کی ریکی شامل ہے، گوگل ارتھ کے اوپر مارک کر کے ہمارے ایک پڑوسی ملک میں موجود جو ان کا دوستین نامی ایک کمانڈر ہے اس کے ساتھ اس نے شیئر کی، جو اس کی چیزوں سے فورنزک سے ریکور بھی ہوئی ہیں، جس میں سی ٹی ڈی کمپلیکس تربت شامل ہے، جس میں ایئرپورٹ تربت کو آنے جانے والے راستے شامل ہیں، جس میں انڈر کنسٹرکشن جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر وہ شامل ہے، جو ایف سی اور دوسرے لا انفورسمنٹ کے لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں ان کی ریکی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا جو انٹرسٹنگ چیز بارہا ہم آپ سے ذکر کرتے آ رہے ہیں، اور یہ فیکٹ ہر انٹیروگیشن کے ساتھ، کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ کو 3 بچوں کا اور بھی بتاؤں گا آج، ایک چیز پرومیننٹلی جو سامنے آ رہی ہے وہ BYC کا رول ہے،
کہ ہر وہ بندہ یا بچہ یا جو فیسیلیٹیٹر اس وقت کر رہا ہے یا جس کو یہ شہری نیٹ ورک یا انٹیلیجنس نیٹ ورک یا ذریعہ یا باقی یہ سب کچھ کہتے ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں سے لنک BYC کے ساتھ ضرور رہا ہے. ساجد احمد بھی BYC کے ساتھ رہا اور BYC کی جو لیڈرشپ تھی یا ہے ان کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہا اور ان کے چیزیں ان کے ساتھ نہ صرف شیئر کی بلکہ ان کے لیے جو سبورسو لٹریچر تھا اس کو لکھنے میں بھی شامل رہا، اس کو اپنی جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر بھی چڑھاتا رہا اور ریکروٹمنٹ بھی کرتا رہا. اس کے اوپر موٹیویشن کے اوپر ہمیں جو بلاچ نامی ایک شخص ہے وہ BYC میں شامل ہوا، جلال ہے وہ BYC میں شامل ہوا، اس کے علاوہ حمل ہے وہ BYC میں شامل ہوا اور حمل بعد میں BLA اس نے پراپرلی جوائن بھی کر لی کہ وہ BLA کے اندر چلا گیا اور یہ اس کے ساتھ رابطے میں رہا. اس کے ساتھ مل کے یہ دوستین سے ملنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی گیا ڈفرینٹ روٹس یوز کر کے. اور دوسری چیز جو ابھی تک سامنے آئی ہے جو ان کے موبائل کے فورنزک سے اور باقی چیزوں سے ملی ہے وہ جو ہمارا سمگلنگ کا سنباد گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں یا باقی اس میں بھی کافی سارا سامان ہے جو اس کے ساتھ آیا. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کچھ چیزیں شاید میں آپ کو ڈیٹیل میں نہ بتا سکوں، بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنس، بہت سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جس میں نائٹ ویژن شامل ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں شامل ہیں، وہ بھی اسی ضمیات کے تھرو ہی یہاں پہ لائی گئیں اور پھر وہ ڈفرینٹ جو ان کے لوگ تھے ان کو دیا گیا. اور ان کی جو اپنی رشتہ دار ہیں، بھابھی ہیں، شی ہیز آلسو بین پارٹ آف BYC اور ان کو ساتھ بٹھا کر ان کو لے کر ان کے متعلق ابھی تفتیش اور انکوائری ہم کر رہے ہیں. ان کے نام پر پھر گھر بھی لیا گیا، وہاں پہ یہ چیزیں ڈمپ بھی کی جاتی رہیں اور ڈمپ کر کے آگے لے کے جاتی رہی. جو بتانے کا اس میں بیسک پرپز ہے وہ ہم یہ دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو اسی طریقے سے گورنمنٹ کے پے رول پہ بھی رہے، گورنمنٹ نے ان کو فائنانس بھی کیا اور وہ چیزوں کو کیا، ان کو سبورٹ کر کے اور اس کے تھرو پھر یہ ٹیچرز کا ہم نے پہلے پروفیسر صاحب کا دیکھا اور ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں، اس کے تھرو پھر بہت سارے بچے، بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے انوسنٹ مائنڈز جن کو ہم کہیں، جن کا بیسکلی ابھی تک اتنی سینس نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا، ان کو ریکروٹ کر کے فرسٹ BYC بساک میں اس طریقے سے لے کر آنا، ان کو ان کی برین واشنگ کرنا اور اس کے بعد ان کو پھر تنظیم میں پراپرلی انڈکٹ کرنا اور انڈکٹ کر کے شہری نیٹ ورک جو ہے جس کو یہ شہری نیٹ ورک کہتے ہیں اس کے تھرو یہ باقی چیزیں آگے لے کے چلتے رہے. یہ تو ہمارا بات ہو گئی ساجد کی. اس کے علاوہ ہم نے 3 لوگ اور CTD نے گرفتار کیے ریسنٹلی جو ابھی ہم جن پہ FIR بھی ہم کر رہے ہیں. ایک بچہ ہے سرفراز، خاران کا رہنے والا ہے. وہ ہی واز ٹاسکڈ کہ پولیس کی ریکی کرے جب ہمارے قاسم شہید ہوئے اور اس کے بعد جو پولیس کی پولیو کی ڈیوٹیز چل رہی ہیں اس کو وہ ریکی کرے اور ریکی کر کے باقی شامل کرے. ہی از جسٹ 18 ایئرس آف ایج، 18 سال کا وہ بچہ ہے اور اس کو بھی پہلے BYC میں شامل کیا گیا. BYC کے ساتھ جو دھرنے اور جو باقی روڈ بلاکس اور جو چل رہا تھا اس میں اس کو کیا گیا، وہاں سے وہ پک ہوا اور اس کو انڈکٹ کرنے والا جو لڑکا ہے وہ جہاں زیب ہے. جہاں زیب وہ بھی ہماری ابھی کسٹڈی میں آ گیا ہوا ہے، اس کا ایلیس مہربان ہے. جہاں زیب نے اس کو انڈکٹ کیا. جہاں زیب ان اٹ سیلف 20 سال کا لڑکا ہے. جہاں زیب نہ صرف ریکیز میں انوالو رہا بلکہ ٹرانسپورٹیشن میں، جس میں وہ ایک دفعہ 6 لاکھ روپے ایکسٹارشن کے پیسے اس نے کوئٹہ سے لے کر پہنچائے، ایک دفعہ 10 لاکھ روپے پہنچائے، میڈیسنز لے کے اس نے پہنچائی. اور جہاں زیب بساک کا بیسیکلی ممبر رہا، بساک بسیمہ کا صدر بھی رہا. ابھی اس وقت وہ بساک بروری سرکل جو ہے ہمارا کوئٹہ کا اس کا ممبر ہے، اس کے ساتھ چل رہا تھا. اور بساک کے اسٹڈی سرکلز جو بیسک چیز بتانے والی آپ کو ہے. اور جہاں زیب نے وہ میں اس طرح جہاں زیب نے پھر ایک اور بچے کو بھی انڈکٹ کیا، بیزن کو، وہ بھی 18 سال کا بچہ ہے.